وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ ہم بات کر رہے تھے قرآن مجید کے نظم کے حوالے سے کہ صورتوں کے نظم کے اعتبار سے صورتیں جو ہیں یہ جیسے باہم مربوط ہیں آیات صورت کی، اسی طرح صورتیں آپس میں بھی مرتبط ہیں کہ دو صورتوں کا اللہ رب العزت نے ایک جوڑا قرآن مجید میں بنایا ہوا ہے، اور غور کرنے سے انسان کو ان کے درمیان گہری مناسبت معلوم ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کی اسی طرح تکمیل کرتی ہیں صورتیں جو آپس میں زوج ہوتی ہیں، جن کے درمیان زوجیت کی نسبت ہے۔ جس طرح اس مادی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چیزوں کو جوڑا کی شکل میں بنایا ہوا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو ہمارے اندر چونکہ ازدواج پایا جاتا ہے، زوجیت کا جو اللہ رب العزت نے وصف رکھا ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، تو ہماری ہدایت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کا اپنی رافت و رحمت کے ساتھ اہتمام فرمایا ہے کہ جو صورتیں اتاری ہیں ان کے اندر بھی ازدواج اور زوجیت کا وصف پایا جاتا ہے، اور وہ مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اور دونوں ایک مکمل اکائی کو وجود میں لاتی ہیں۔ اور اسی اعتبار سے ہم دیکھیں تو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ زوج ہیں، ان کے درمیان بڑی مناسبت اور مشابہت ہے، اختتام اور ابتداء کے اعتبار سے بھی، اور معنی اور مضمون کے اعتبار سے بھی، کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایمان ہے اس کا مضمون بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایمان سے اعلیٰ و اونچا درجہ ہے احسان کا، وہ بھی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ احسان کا حکم بھی دیا ہے، اور آخر میں جا کے پھر اس احسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر اس کی حقیقت جو ہے وہ واضح فرما دی ہے۔ تو ایمان اور احسان یہ بیان ہوئے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر۔ جیسا کہ ایمان کے بارے میں تو بات ہو گئی تھی، اور احسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے جیسے میرے ذہن میں آ رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ انفاق کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے، اور احسان کی جو حقیقت ہے، ویسے تو عبادت کی بھی حقیقت اللہ کی محبت ہے، عبادت کی حقیقت اللہ کی محبت ہے۔ غایت المحبت مع التعظیم مع غایت التذلل والخضوع، اور عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ احسان ہے۔ تو عبادت کی روح اور اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے، اور یہ محبت جو ہے اللہ رب العزت کی
جس وقت انسان کے دل کے اندر اور اس کی روح کے اندر اس طرح جاگزی ہو جاتی ہے اور اس طرح متمکن ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے دل و جان سے محبت کرنے لگتا ہے، تو محبت جو ہوتی ہے یہ شرکت کو پسند نہیں کرتی. محبت جو ہوتی ہے یہ شراکت کو پسند نہیں کرتی. جہاں شراکت ہوتی ہے نا، پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس محبت کے اندر کمی آ گئی ہے. لیکن محبت کی قسمیں ضرور ہوتی ہیں. محبت عقلی ہوتی ہے، محبت ایمانی ہوتی ہے، محبت طبعی ہوتی ہے، محبت شہوانی ہوتی ہے. محبت کی قسمیں ضرور ہیں. تو جو عقلی اور ایمانی محبت ہے اور جو روح کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک جوہر ہے اور ایک وجود ہے جس کو اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر ودیعت فرمایا ہے. اور اس جوہر اور اس ملکوتی وجود کا، یعنی یہ فرشتوں جیسا وجود ہے، ملکوتی وجود ہے، مادی نہیں ہے نا. یہ اس کا مادے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے وجود میں آیا ہے. اور فرشتے نور سے بنے ہیں اور یعنی ان کا اصل جو ہے وہ نور ہے، اور نور جو ہوتا ہے وہ ایک غیر مادی چیز ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ بھی اللہ کے حکم سے وجود میں آیا ہے اور اس کے اندر بھی ویسی جو ہے نا کچھ خصوصیات موجود ہیں جو فرشتوں کے اندر ہوتی ہیں. تو فرشتوں کے ساتھ اس کی مناسبت ہے. اللہ کے نور میں سے تو یہ نور نہیں ہے، ہم ایسے تو نہیں کہتے کہ اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا یہ نور ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق بہرحال ایسا ہے. وہ جیسے مولانا روم نے کہا ہے نا، ہست رب الناس رابا جان ناس ارتباط بے تکیف بے قیاس. اللہ رب العزت کا بندوں کی جان کے ساتھ یعنی روح کے ساتھ ایک تعلق ہے، اتصال بے تکیف بے قیاس، کہ یہ اللہ کے حکم سے وجود میں آیا. تو یہ ایک ایسا جوہر ہے کہ اس کو ہم ایک ملکوتی وجود کہہ سکتے ہیں یا ایک نورانی وجود کہہ سکتے ہیں جو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ودیعت فرمایا. تو اس کا رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ براہ راست اللہ کے حکم سے وجود میں آیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قائم بھی اسی کے حکم کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر کچھ ملکوتی صفات پائی جاتی ہیں کہ یہ اوپر کی طرف جانا جو ہے یہ پسند کرتا ہے. تو یہ جو روح ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے شعور رکھا ہوا ہے. یہ ایک باشعور وجود ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے خالق کا بھی شعور رکھا ہوا ہے اور اس کی طرف ایک کشش اور ایک انجذاب اللہ رب العزت نے اس کا رکھا ہوا ہے، اور اسی کا نام محبت ہے. اسی کا نام محبت میلان کا نام ہوتا ہے. محبت کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ کسی چیز کی طرف میلان ہو اور اس میلان کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا لگاؤ اور ایسا علاقہ اور تعلق وجود میں آ جائے کہ انسان اس کے ساتھ جڑا رہے. تو یہ جو لگاؤ اور میلان ہے، یہ تعلق اور ارتباط ہے، یہ انسان کی عقل بھی اس کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے اور انسان کی روح بھی اس کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے. اور یہ جو انسان کا وجود ہے، مادی وجود، یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کی رافت اور اس کی نوازش اور عنایت اور انعام کا ایک ایسا محبت ہے اور ایک ایسا یہ
یعنی مورد ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کی رحمت، اس کی رافت اور اللہ رب العزت کی انعام اور احسان اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی طرف سے انعام ہے، احسان ہے، رحمت ہے، ربوبیت ہے، رافت ہے۔ ہر وقت اللہ کی طرف سے یہ چیزیں انسان کے اس وجود کے اندر آ رہی ہیں، اور اس کی طرف سے کیا جاتا ہے، کبھی کبھی کوئی اچھی چیزیں بھی جاتی ہیں، لیکن اکثر جو ہے نا وہ ایسی چیزیں جاتی ہیں وہ جیسے ایک اثر کے اندر آتا ہے کہ انا والجن والانس فی نبأ عظیم، اللہ کی طرف منسوب یہ اثر بیان کرتے ہیں۔ سند تو پتہ نہیں اس کی کیسی ہے، لیکن معنی اس کا بڑا زبردست ہے۔ انا والجن والانس فی نبأ عظیم خیری الیہم نازل وشرہم الی طالع، میری طرف سے خیر اور برکت ہر وقت ان کے اوپر برس رہی، اور ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے، ناشکریاں، بے وفائیاں، نافرمانیاں، سرکشیاں، زیادتیاں، ظلم، فساد، یہی کچھ جا رہا ہے۔ زمین بھری پڑی اس چیز کے ساتھ۔ وشرہم الی طالع اتحبب الیہم بالنعم، میں نعمتوں اور نوازشوں کے ساتھ ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتا ہوں اور ان کا محبوب بنتا ہوں۔ اتحبب الیہم بالنعم ویتبغضون الی بالمعاصی، اور یہ گناہ کر کر کے، میری بغاوتیں کر کر کے، سرکشیاں کر کر کے مجھے میرے غضب کو بھڑکاتے ہیں اور میرے بغیض بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سند کے لحاظ سے تو پتہ نہیں کیسا ہے یہ، لیکن واقعہ کی تعبیر بڑی سچی ہے، یعنی واقعہ ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر، والشر لیس الیک، اور رحمتیں ہی رحمتیں، ان رحمتی سبقت غضبی، اور ان ربک یختص برحمتہ من یشاء وسعت رحمتی کل شیء، اور بہت ہی اپنے بندوں کے اوپر ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، الناس کا سارے ہی لوگوں کے اوپر رؤوف الرحیم۔ رافت اور رحمت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رحمت سے رافت زیادہ دیکھیں، شفقت بھی ہوتی ہے ساتھ میں۔ رافت کسی کو یعنی تکلیف میں دیکھ کر اپنے اندر تکلیف محسوس کرنا اور پریشان ہونا، اور رحمت ہر صورت میں رحمت عام۔ رافت جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیز کسی کے لیے نقصان دہ، کسی کے لیے ناپسندیدہ ہے، اس پر شفقت کرتے ہوئے اس کو اس سے دور کر دینا۔ دفع المکروہ، ناپسندیدہ اور مکروہ چیز کو جو کسی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے اس کو بچا لینا اور اس سے اس کو محفوظ رکھنا، یہ رافت ہوتی ہے۔ اور رحمت کیا ہوتی ہے کہ کسی کے اوپر مہربانی اور نوازش کرتے ہوئے اس کے اوپر انعام اور احسان فرمانا۔ تو رافت اور رحمت یہ دونوں چیزیں جس وقت جمع ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ انعامات اور احسانات سے نواز رہا ہے، اور جو انسان کے لیے تکلیف دہ چیزیں ہو سکتی ہیں ان سے بچا رہا ہے، ان کو ہٹا رہا ہے، ان کو دور کر رہا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ تو عقلی طور پر اگر انسان محسوس کرے تو سب سے زیادہ یہ رافت و رحمت جو انسان کو حاصل ہے، یہ کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی۔ ماں باپ کی ہے رافت و رحمت، لیکن اللہ رب العزت نے ہی ماں باپ کے دل میں بھی یہ رکھی ہے، ماں باپ کے دل میں یہ اللہ نہیں رکھی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہوتی ہے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے اس جذبے کے ساتھ موصوف کیا ہے اور اس جذبے سے نوازا ہے کہ ان کے دلوں میں رحمت ہے۔ اور خود اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے، یہ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اذہان کے قریب کرنے کے لیے فرمایا
کہ ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ رب العزت کی رحمت یوں سمجھو جیسے 100 حصے، اور ایک حصہ اس رحمت کا جو اللہ کی صفت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ذاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ایک جو ہے اس کی ذات کا وصف، جو ذات جو ہے اس کی ذات عالی رحمت کے ساتھ متصف ہے۔ کتنا رحمت کا اللہ رب العزت کی ذات کے اندر اونچا مقام ہے، اور کتنی بڑی رحمت ہے وہ جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ جیسے وہ عظیم ہے، اس کی ذات کی رحمت بھی عظیم ہی ہے۔ الاعلی العظیم الاکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جو اس کی فعلی رحمت ہے جو بندوں کے ساتھ کرتا ہے، یہ اس کا وہ رحمت کا فیض ہے جو اس کی مخلوقات کو نواز رہا ہے، اور پوری مخلوق اس کی رحمت سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی جو ذاتی رحمت ہے وہ تو اس کی ذات کے ساتھ متصف ہے، جو مخلوق کے اندر اس کا اثر ہے وہ فعلی رحمت ہے، وہ فعلی رحمت ہے، وہ اللہ رب العزت کا فعل ہے۔ اور اس کو یوں سمجھو کہ جو اللہ رب العزت کا فعل ہے رحمت کا، اس کے 100 حصے، اور ایک حصہ جو ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کر رہا ہے، اور جس فعلی رحمت کا کچھ حصہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کے اندر تقسیم فرمایا ہے، یہ اس 100 میں سے ایک حصہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کے تقسیم کرنے سے اللہ رب العزت کے ہاں کمی نہیں آتی، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہم کوئی چیز تقسیم کریں تو کیا ہوتا ہے، پچھوں ذخیرہ مک جاتا ہے، لیکن وہاں نہیں، کمی نہیں آتی، وہاں کمی نہیں آتی۔ وہ تقسیم کرتا ہے لیکن اس کے تقسیم کرنے سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک حصہ اس نے تقسیم کیا ہے اور 99 حصے اس کے پاس ہیں، اور اس ایک حصے کو جو اس نے تقسیم کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں زیادہ مہربان ہے۔ 70 مائیں کون سی چیزیں ہیں، سارے جہان کی مائیں ہیں۔ ماں جو ہوتی ہے، ماں، سانپ بھی ماں ہوتی ہے نا، سانپ سپنی، اس کے اندر بھی رحمت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا وصف یہ ہے کہ سانپ جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے، اور سپنی جو ہے وہ بچے نکالتی ہے، انڈے سے نکلتے ہیں اور وہ ان کے پاس ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی یہ وصف پایا جاتا ہے کہ وہ ان کو کھا جائے، لیکن وہ بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ میں انہیں کھا نہ جاؤں۔ اس کے دل میں یہ شفقت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے کہ تو اپنے بچے نہیں کھانے۔ تو اور جو دوسری مخلوقات ہیں، یہ جانور جو جوڑا بن کے بچوں کو پالتے ہیں، پرندے، اور اسی طرح جو مادائیں ہوتی ہیں، شیرنیاں اور مادہ چیتا، اور مادہ جانور جو وحشی جانور ہیں، وہ اپنے بچوں کو وہ پالتے ہیں۔ ماں جو ہے وہ پالتی ہے بچوں کو، شیر نہیں پالتا، شکار بھی وہی کرتی ہے، بچوں کی پرورش بھی وہی کرتی ہے، دودھ بھی وہی پلاتی ہے، بچوں کے ساتھ بھی وہی پھرتی ہے، بچوں کی پرورش بھی وہی کرتی ہے، دیکھ بھال۔ ماں جو ہے نا، یہ بڑی رحمت کا یہ استعارہ ہے، جانوروں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ تو یہ تو پھر یعنی بہت ہی زیادہ انسان دیکھتا ہے کہ ماں کے دل میں جو اولاد کی محبت ہوتی ہے، یہ کسی اور رشتے کے اندر نہیں ہوتی۔ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور وہن علی وہن، کتنی مشقت کے ساتھ اسے اٹھائے پھرتی ہے، اور پھر جان پہ کھیل کے اس کو جنم دیتی ہے، اور پھر اپنا خون دودھ بنا کے اس کو غذا دیتی ہے، اور پھر اپنا آرام اور اپنی راحت قربان کر کے اس کی پرورش کرتی ہے، اور پھر ساری عمر جو ہے وہ اس کے لاڈ اور اس کے دلار اور اس کے پیار کے اندر گزار دیتی ہے، اور اسے خوش دیکھنا چاہتی ہے، اور اس کی تکلیف سے بالکل اس طرح جو ہے نا بے قرار ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، کہ راتوں کو جاگ جاگ کے بھی اسے بچوں کا خیال آتا ہے، اپنا خیال نہیں آتا، اپنا خیال نہیں آتا۔ تو یہ ایک ماں، ہم جو اپنی ماں کا ہر ایک کو تجربہ ہے، اور جانوروں کی مائیں، سارے جہان کی ماؤں کو رحمت دینے والا وہ ارحم الراحمین، اور اس کے پاس جو رحمت ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی۔ تو
ذرا انسان اس چیز کا تصور کرے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ تو عقلی طور پر بھی انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اگر انسان کی عقل صحیح کام کرتی ہے تو کیا سب سے زیادہ محبت انسان اللہ سے کرے، سب سے زیادہ محبت انسان اللہ سے کرے، عقلی طور پر بھی اور روحانی اور ایمانی طور پر بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہ سارے خزانوں کا مالک اللہ، اور جتنا کائنات کے اندر حسن و جمال ہے اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ تو اس کائنات کے اندر حسن و جمال کے جتنے مظاہر ہیں جن کو انسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے، چمن اور باغ کا حسن، پانی، چشموں اور آبشاروں کا حسن، سمندروں کا حسن، سمندر کا بھی ایک حسن ہوتا ہے، اس کی لہروں کا بھی ایک حسن ہوتا ہے، اور ساکن اور بالکل پرسکون پانی کا بھی ایک حسن ہوتا ہے۔ پانی میں سفر کرتے ہیں تو انسان ڈر بھی آتا ہے کہیں ڈوب نہ جائیں، لیکن اس کا ایک منظر جو ہے نا خوبصورت بھی ہوتا ہے، بڑا دلکش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح صحرا کا بھی ایک حسن ہے، پہاڑوں کا بھی ایک حسن ہے۔ یعنی کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے حسن بکھیرا ہوا تو وہ کتنا حسین ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم انا نسأل لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اللہم انا نسأل لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اللہ اکبر۔ حسن، جمال اور خزانے اور رافت، رحمت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی ذات کی صفتیں اور اس کے افعال کریمہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ مہربانی کے افعال ہیں۔ تو انسان عقلی طور پر، ایمانی طور پر، روحانی طور پر اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت جو ہے یہ عبودیت اور بندگی کی روح ہے۔ اس لیے انسان کو سوچ کر اور غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات اور اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات، ان کے اندر غور کر کے بھی اس محبت کو بڑھانا چاہیے اور اس کو شعوری محبت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت سے سوال بھی کرنا چاہیے محبت کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی، رأیت ربی فی احسن صورہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا نہیں، مجھے تو علم نہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے وضع یدہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین ثدییہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا پیار ہے اور کیا تعلق ہے اور کیا محبت ہے۔ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی خواب ہمارے جیسی خواب نہیں، تخیل اور تصور کی بات نہیں ہے، آپ کی خواب بھی حقیقت ہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کو دیکھتے ہیں فی احسن صورہ، فی احسن صورہ۔ اللہ اکبر، کیسی صورت ہے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیس کمثلہ شیء، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ان ساری چیزوں سے بالا تر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت مزید قرب کا اظہار فرماتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ رکھ دیتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کہاں تھی؟ کمر پہ۔ تو وہ جو نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے اور جسم کے اندر جو اس کا نشان ہے مہر نبوت، وہاں اللہ رب العزت اپنا دست رحمت رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کا اثر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے اندر ٹھنڈک کی صورت میں، اللہ رب العزت تو نور ہے، اور نور کے اندر جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ حرارت کا تصور آتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے وہ ٹھنڈک اور راحت کا باعث بن گیا۔ وجدت بردہا فی بین ثدییہ،
میرے سینے کے درمیان جو ہے نا اس کی ٹھنڈک جو ہے محسوس ہے. فتجلی علی کل شیء، اور پھر ہر چیز روشن ہو گئی. تو پھر جواب دیا سوال کا فیما یختصم المال اعلیٰ کا، اور پھر دعا سکھائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی. دعا یاد ہے وہ؟ ہاں اس کا حصہ ہے. اس سے پہلے جو ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی. اللہ اکبر. وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اور اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومالی ومن کل شیء ومن الماء البارد. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی کہ یہ دعا آپ کیا کریں. تو اتنے قرب کے بعد جس چیز کے سوال کی تعلیم دی گئی وہ کیا ہے؟ محبت. پہلے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت تھی. وہ اللہ کے خلیل بھی تھے اور اللہ کے حبیب بھی تھے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا وَلَٰكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ. اللہ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور وَلَٰكِنَّ صَاحِبَكُمْ لَوْ كُنتُمْ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَٰكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ. اللہ کے خلیل تھے اور اللہ کے حبیب بھی تھے، جیسا کہ ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے. اور خلت اور محبت میں سے کون سا مقام اونچا ہے؟ علماء نے بحث کی ہے. شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام میں بھی یہ بحث کی ہے اور مدارج السالکین میں بھی ہے. بہرحال خلیل اور حبیب جو ہے اللہ رب العزت کی محبت تو ویسے عام ہے. اللہ یحب المحسنین، یحب التوابین و یحب المتطہرین، یحب المتقین. محبت اللہ رب العزت کی عام ہے، لیکن خلت جو ہے یہ خاص ہے، یہ اونچا درجہ ہے، اونچا درجہ ہے. خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل تھے. حبیب تو تھے ہی، لیکن خلیل جو ہے یہ اس سے اونچے درجے کی بات ہے. اور اس کا مظہر کیا ہے؟ اس کا مظہر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اور جو خلیل ہوتا ہے نا اس کے دل میں پھر خلت محبت کا وہ درجہ ہے کہ باقی ساری محبتیں جو ہیں نا وہ اس محبت کے ساتھ، جس کا وہ خلیل ہوتا ہے، جس کے ساتھ خلت کا تعلق ہوتا ہے، اس محبت کے مقابلے میں وہ ساری محبتیں ہیج ہو جاتی ہیں، بالکل ایسے ہو جاتی ہیں جیسے کالآدم ہیں. ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت تھی، خلت، وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. قرآن مجید ہے. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی، اور محبت جو ہوتی ہے یہ کیا مانگتی ہے؟ قربانی. محبت قربانی مانگتی ہے. محبت کہتی ہے جس کے ساتھ محبت ہے اس کے لیے قربانی دے انسان. تو ماں کی محبت ہوتی ہے، اولاد کے لیے قربانیاں دیتی ہیں، اور ماں باپ کی محبت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، اولاد کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ محبت تھی. ان کی ساری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، ان کی ساری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. اور ان کی قربانیوں کی معراج کیا ہے؟ بیٹے کا قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا. بیٹا جان دینے کے لیے تیار ہے اور باپ قربان کرنے کے لیے.
اور یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اس کی تحسین فرمائی. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور اتنا بڑا امتحان تھا کہ اولاد اور اکلوتی اولاد اور بڑھاپے کی اولاد، اور اولاد پھر اس وقت کی جب کہ بلغ ماء السعی، ہاتھ بٹانے لگ گیا ہے، بڑھاپے کا سہارا بن گیا. تو اب یہ حکم آ گیا ہے کہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، اور خواب بڑا عجیب ہے. انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بیٹا تیرا کیا خیال؟ فانظر، مشورہ دے. ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ اسماعیل تھے، وہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے، ابراہیم خلیل کے بیٹے تھے. اللہ کے سچے دوست ابراہیم خلیل کا خون تھا، ان کے جگر کا ٹکڑا تھا. انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں. قال یا ابتی، کتنے پیار کے ساتھ انہوں نے مخاطب کیا. حالانکہ ہمارا باپ کہے میں تینوں مارنا ہے، میں تینوں ذبح کرنا ہے، تو ہم نے کہا نا تیرا دماغ خراب ہو گیا، تیری عقل کھو گئی ہے، اب تو میرے پر یہ ظلم کرنا ہے. یعنی یا ابتی، بڑے ہی پیار کے ساتھ مخاطب کر کے کہے میرے ابا جان، میرے بابا، افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے کر گزرے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں ذرا سی بھی نہیں کروں گا، میں سی بھی نہیں کروں گا. کیا بات ہے، سبحان. تو یہ محبت ابراہیم علیہ السلام کی، جس کی قربانیوں کی یہ معراج تھی، تو وہ اللہ کے خلیل تھے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے خلیل تھے. وہ خلیل کے بیٹے اور اللہ کے خلیل تھے. اور ان کی جو قربانیاں ہیں اللہ رب العزت کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر، وہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر انہوں نے ویسے تو ہاتھ سے تو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے بیٹے دیے 2 حضرت خدیجہ سے، وہ بھی اللہ نے لے لیے. ان کی تو کیفیت کوئی نہیں بیان ہوئی کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت تاثر اور انفعال اور انتباہ تھا جب وہ دنیا سے گئے. اور چھوٹی عمر میں چلے گئے، اتنی چھوٹی عمر میں تو نہیں، لیکن کچھ بڑے ہو کے گئے، جیسے سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے. لیکن آخر عمر میں جو بیٹا ملا، اور تھا بھی وہ ماریہ قبطیہ کا بیٹا. اور حضرت ماریہ جو تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ مصر سے. اور حضرت ہاجرہ کہاں سے آئی تھی؟ مصر سے آئی تھی. اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب والوں، مصریوں کا خیال رکھا کرو، یہ تمہارے نام کے ہیں. ہاجرہ جو ہے، اللہ اکبر، وہاں سے آئی تھی ابراہیم، اور انہی سے اللہ رب العزت نے اولاد دی تھی. اور ماریہ سے بھی اللہ رب العزت نے بیٹا دیا. اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جان دے رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ جان دے رہا ہے اور وہ اس کی روح پرواز کر رہی ہے اور ہچکی لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت کیا کہا؟ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزون ولا نقول الا ما یرضی ربنا ولا نقول الا ما یرضی ربنا یا ما یرضی ربنا، دونوں طرح ٹھیک ہے. ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور وہی کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے. رضا ہے، وہ بھی رضا تھی اور یہ بھی رضا ہے. یہ دونوں رضا کے اعلیٰ ترین مظہر ہیں. اور باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے پیار کیا ہی نہیں. فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل اللہ. اللہ دنیا میں کسی سے پیار نہیں کیا، پیار اللہ کے ساتھ کیا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل تھے. تو محبت جو ہے یہ قربانی مانگتی، اور اس قربانی کے لیے جو سب سے زیادہ انسان پیش کرتا ہے وہ
اپنی جان کی قربانی ہے، اور جان کی قربانی کا وقت آتا ہے تو اس وقت انسان خوش دلی کے ساتھ اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دے، یہ سب سے اونچا مقام ہے، یہ شہادت ہے، یہ اللہ کے لیے جان قربان کر دینا اس کے راستے میں۔ اللہ اکبر۔ اور اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے؟ وددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے اور مال قربان کرنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مال بنایا ہی نہیں، پیشکش بھی ہوئی پھر بھی نہیں لیا، کہ یہ انسان کی ایسی آزمائش ہے کہ یہ انسان کو غافل کرتا ہے۔ لیا ہی نہیں، لیا ہی نہیں، دنیا کے مال سے دل لگایا ہی نہیں، دنیا کو دل میں بسایا ہی نہیں، دنیا کی چیزوں سے پیار رکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علیہ وسلم، اللہم صلی علیہ وسلم، اللہم صلی علیہ وسلم۔ اور جو رشتے ناطے کی محبت تھی وہ اس لیے تھی کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ احسان کرنے والے تھے، کریم تھے، مہربان تھے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے تھے، دشمنوں سے بھی احسان کرتے تھے، اپنوں سے بھی احسان کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے محبوب تھے اور اللہ کے خلیل تھے، اور اللہ رب العزت کی یہ رحمت اور رافت کی صفت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس میں سے بہت زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا اور اس صفت کے ساتھ متصف فرمایا تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رافت اور رحمت کا معاملہ کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا معاملہ آ جاتا تھا تو پھر کوئی محبت جو ہے وہ آڑے نہیں آتی تھی۔ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ، کوئی چیز آڑے نہیں آتی، کوئی راستے میں چیز نہیں آتی۔ تو محبت جو ہے یہ قربانی مانگتی ہے، اور بات یہ آئی تھی یہاں سے یہ کہ احسان جو ہے اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے، اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اور اس محبت کی آبیاری کے لیے کہ اللہ رب العزت کی محبت جو ہے انسان کے دل میں بڑھتی رہے اور کمزور نہ پڑے اور بڑھتی پھلتی پھولتی کھلتی رہے، اس کے لیے جو چیز پانی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے انفاق، اللہ کے لیے انفاق، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اب یہاں جس چیز کا انفاق کرنا ہے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اس کا ذکر نہیں فرمایا، خرچ کر دو اللہ کے راستے میں۔ پیچھے جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، قتال کا ذکر ہو رہا ہے، جانیں بھی خرچ کرنا، اور جہاد کے لیے مال بھی خرچ کرنا، اور اللہ کے راستے میں زندگیاں بھی خرچ کرنا۔ یعنی انسان کی یہ چیزیں جو انسان کو ملی ہوئی ہیں امانت کے طور پر، جان ہے، زندگی ہے اور مال ہے، یہ چیزیں انسان اللہ کے لیے خرچ کر دے۔ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اور ان چیزوں سے محبت کر کے اور ان چیزوں کے غلام بن کے اللہ سے غافل ہو جاؤ، اپنے آپ کے غلام بن جاؤ، اپنی خواہشات کے غلام بن جاؤ، اور ان کے ایسے محبت کرنے والے اور ان کے ایسے چاہنے والے بن جاؤ کہ انہی کے ہو کے رہ جاؤ اور اس کو بھول جاؤ جو محبوب حقیقی ہے، جو منعم ہے، جو مہربان ہے، جس نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ القاء الانفس الی التہلکۃ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، یہ تو خود کو تباہ کرنا ہے، یہ تو خود کو تباہ کرنا ہے۔ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اور اپنے اندر احسان کی کیفیت پیدا کرو، احسان کی کیفیت پیدا کرو، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ اکبر۔ تو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ احسان کی بھی تعلیم دی، اور یہاں پہلے قتال کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، اور اس میں جان جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد حج کا ذکر ہے، اور حج میں
آرام جاتا ہے اور مال بھی جاتا ہے اور حج میں مشقت ہوتی ہے۔ انسان نے، ہم نے حج کیا، اللہ تیرا شکر، اللہ اکبر۔ جو پہلی دفعہ حج کیا تھا 1973 میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں 74 تھا، جنوری تھا میرا خیال، 73 نومبر میں تو ہم گئے تھے، اور شوال تھا، ذوالقعدہ، اور نومبر دسمبر اور جنوری میں حج تھا میرا خیال ہے، 74 میں حج تھا، 74 میں پہلا حج تھا، بالکل۔ وہ ہم نے کیا بالکل فقیری کی حالت میں، 2 مہینے ابھی گئے ہوئے تھے، پیسے پاس کوئی نہیں تھے، بس میں اور میرے بھائی حافظ عبدالحمید صاحب، وہ ہم نے سفر کیا، اور بڑی ایک سواری کے اوپر یمنیوں کی بس تھی، اس میں بیٹھ کے گئے، اور اللہ اکبر، بڑے مشقت والا سفر تھا۔ اس خیر سارا سفر ہوا اس کا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے سہولت والے بھی حج ہوتے رہے، اور پھر ایک بڑی سہولت والا حج بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دیا۔ وہ آخری حج جو ابھی تک کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخری نہ بنائے، اللہ تعالیٰ اور بھی حج نصیب فرمائے۔ وہ بادشاہ کی ضیافت میں کیا، شاہی مہمان کے طور پر کیا، لیکن حج میں مشقت ہوتی ہے، حج میں مشقت ہوتی ہے، جتنی بھی انسان کو راحت مل جائے مشقت حج میں ہوتی ہے، آرام کی مشقت ہے، جان کی مشقت ہے۔ اور حج کے اندر جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، اگر انسان کا دل زندہ ہو اور انسان کے احساسات جو ہیں وہ بیدار ہوں، تو یقین جانیے حرم میں پہنچ کر، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے، صفا مروا کے اندر چل کر، مشاعر کے اوپر پہنچ کر، جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ کسی اور جگہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ حج جو ہے یہ سارا ہے ہی محبت کا اظہار۔ حج کا سفر اور حج کا عمل اور عمرے کا عمل، یہ سارا محبت کا سفر ہے اور محبت کا مزہ۔ وہ عجیب سے شعر ہے حکیم سمسام کے، تیرے کر دے دوالے نچ نچ کے تے مجرا بخان نو جی کر، جو بھی سانگ بنان نو جی کرتا۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنی ہر چیز قربان کر دیتا ہے جس وقت حج کے لیے نکلتا ہے۔ گھر چھوڑ دیا، اہل و عیال، دوست احباب چھوڑ دیے، کپڑے چھوڑ دیے، آرام چھوڑ دیا، مرغوبات چھوڑ دی، پسندیدہ چیزیں چھوڑ دی، یہ قربانی ہے ساری۔ اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، اس کا نام پکارتے ہوئے لبیک لبیک اللہم لبیک۔ یہ لبیک اللہ کے لیے ہے، لبیک اصل زندگی کے اندر لبیک کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، لبیک اللہم لبیک۔ ہاں، جس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس کی بات مانو، اس کے لیے وہ لبیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لبیک ہے، لیکن لبیک کے نعرے لگانے سے لبیک نہیں ہے، لبیک عملاً کہنے سے لبیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، تو پھر انسان لبیک اسے مان لے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ایسے نہیں جیسے عام کسی نے ایک دوسرے کو بلایا ہے۔ اللہ کے رسول بلا لیں یا اللہ کے رسول کو تم نے بلانا ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور ان کے بلانے کو ایسے نہ سمجھو جیسے کسی عام نے بلایا ہے۔ ان کا بلانا اللہ اکبر، انہوں نے بلا لیا ہے تو پھر تو بس جیسے بھی ہوتا ہے بھاگ کے پہنچو اور اس کو پورا کرو۔ خیر، تو لبیک یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہہ کے اصل بات کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ اور لبیک یا رسول اللہ کے اوپر یہ بندہ رہے، آگے پہنچ ہی نہ سکے، تو یہ بڑی کوتاہی ہے، کوتاہ فہمی بھی ہے اور کوتاہ کاری بھی ہے۔ انسان وہاں نہیں پہنچا جہاں اللہ کے رسول لے کے جانا چاہتے ہیں، جہاں اللہ کے رسول پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو نعرہ نہیں بنایا، نہ صحابہ نے نعرہ بنایا، نہ اس کے بعد کسی نے بنایا۔ یہ نعرہ جو بنایا ہے یہ ان لوگوں نے بنایا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم عشق رسول کے اندر سرشار ہیں، عشاقان رسول ہیں، عاشقان رسول ہیں۔ اور عشق جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ نوم من الجنون، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک دیوانگی ہے، یہ ایک قسم کا یبتلا بھی الرجل، انسان جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ لغت میں نکال کے دیکھیں
تو اس کو جنون کی ایک قسم قرار دیا گیا ہے، تو یہ دیوانہ پن ہے۔ لیکن ہمارے شاعروں نے اس کو جو ہے نا محبت کو بالکل پیچھے کر کے عشق کو سب سے آگے رکھا ہوا ہے۔ خاص طور پر اقبال ہے، سعدی ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، مثنوی والے مولانا روم ہیں، حافظ شیرازی ہے، یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات نہیں کرتے، یہ عشق کو بالا تر سمجھتے ہیں۔ چلو بہرحال ان کی اصطلاح یہ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح ہے، ویسے حقیقت میں عشق جو ہے یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں، کیونکہ یہ ایک نادانی اور دیوانگی کی کیفیت ہے، انسان دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو محبت جو ہے وہ تو فرزانگی ہے، وہ دیوانگی نہیں ہے، وہ فرزانگی ہے۔ انسان پوری طرح سمجھدار ہے اور سب کچھ کا پتہ ہے، اور پھر جو ہے وہ کسی کو خاطر نہیں لاتا، کہتا ہے نہیں میرا محبوب وہی ہے، میرا محبوب وہی ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ دیوانہ تو پتہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے ہو سکتا ہے، جیسا مشہور نہیں ہے کہ لیلا جو تھی وہ اتنی حسین نہیں تھی، تو کسی نے اس کو کہا پڑویا کیوں آیا تھا، تو یہ پیچھے روندا پھرنا، یہ تو سامنے جی ہے کہ کہتا ہے ویکھن واسطے میری اکھ چاہیے، تمہیں نظر نہیں آتی، مینوں نظر آتی۔ تو انسان کسی بھی چیز سے دیوانہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز اس کو اچھی لگ سکتی ہے، اس لیے یہ جو ہے نا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال بات آ گئی یہاں سے کہ محبت، تو یہ حج جو ہے نا اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت اور عمرے کے اندر اللہ کی محبت، اس کو عروج ملتا ہے۔ اور قتال یہ جہاد اور اللہ کے لیے جان قربان کر دینا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لذت آشنائی جو ہے نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، یہ انسان کو لے جاتی ہے شہادت کی طرف۔ اور یہ جو محبت ہے اللہ رب العزت کی حج اور عمرے کے اندر انسان کو نصیب ہوتی ہے، یہ انسان کو لے آتی ہے اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف۔ حج مبرور، کون سا حج مبرور ہوتا ہے؟ حج مبرور وہ ہوتا ہے جس کے اندر بھی انسان نافرمانی سے بچے اور اس کے کرنے کے بعد بھی انسان کی زندگی بدل جائے۔ حج سے پہلے اور حج کے بعد کی زندگی مختلف، پہلے جو کچھ کیا کرایا یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کیسے آتا ہے وہ حدیث میں کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، یہ اس کا عمل ہے۔ اور من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ اکبر۔ پچھلی ساری معافیاں ہو جاتی ہیں اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو، اور الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یہ زندگی کے اندر انسان کی تبدیلی آ جائے کہ انسان معصیت چھوڑ دے، وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان جو ہے وہ حج کر کے بھی ویسے ہی ہے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ الوفد کثیر والحاج قلیل۔ ان کے زمانے میں اسلامی فتوحات کے بعد بہت لوگ جو ہے وہ حج کے لیے آئے اور بڑی بھیڑ تھی، کہنے لگے آنے والے تو بہت ہیں، لیکن حضرت عمر تو بڑے مردم شناس تھے، وہ تو بندے کا چہرہ دیکھ کے اس کے اندر تک جھانک لیتے تھے کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ تو کہنے لگے الحاج قلیل، جو صحیح حج کرنے والے ہیں وہ تھوڑے، لیکن اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، وہ تھوڑوں کے ساتھ بہتوں کو بھی بخش دے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے، اللہ رب العزت رحمت فرمائے۔ تو بہرحال یہ قتال اور جہاد اور حج اور عمرہ یہ دونوں آگے پیچھے ذکر کیے ہیں، اور درمیان میں یہ آیت آئی ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو ان دونوں سے یہ احسان کی کیفیت جو ہے نا انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور احسان جو ہے یہ دین کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں ایمان اور احسان کا بیان ہوا ہے، اور دوسرا محسنین کا لفظ کہاں آتا ہے؟ یہ تو سورۃ الاعراف میں ہے نا، اور یہ سورہ نحل میں ہے، یہ سورہ نحل میں ہے نہیں، یہاں میں پوچھ رہا تھا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَقَدْ فَرَضْتُمْ، نہیں اس سے پہلے کیا ہے؟
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. ہاں یہاں یہ جو لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف کہ متاع بالمعروف حقا علی المحسنین. حقا علی المحسنین طلاق ہو گئی اور طلاق بھی من قبل ان تمسوهن. اس کا مطلب ہے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ بات جو ہے وہ آگے تک جا ہی نہیں سکی. من قبل ان تمسوهن لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. اور ایسی صورت میں ہوئی ہے کہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا. ما لم تمسوهن ان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور تعلق بھی قائم نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی ہے. تو پھر متعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف، اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے ان کو کچھ دے دلا کے متع اور فائدہ پہنچاؤ. حقا علی المحسنین. اب یہاں جو احسان ہے اس کی دلداری کرنا اور اس کی جبر خاطر کے لیے، اس کی خاطرداری کے لیے، اس کے دل کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اس کا لحاظ کرنے کے لیے، تو جس کے اندر یہ جذبات نازک جذبات ہوتے ہیں وہی دوسرے کے نازک جذبات کا پاس لحاظ کرتا ہے. جس کے دل میں یہ جذبات ہی نہیں ہے اسے کسی کو کیا پتا کہ کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا جو درد مند ہوتا ہے اسے کسی کی درد مندی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ درد مند ہے تو میں اس کا احساس کروں. اور جس کے دل میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ دوسرے کا بھی لحاظ کرتا ہے کہ اس کو بھی ٹھیس پہنچی ہوگی. تو یہ جو بڑے نازک جذبات ہوتے ہیں نا یہ احسان کے جذبات ہیں، یہ احسانی جذبات ہیں. اور اس میں احسان کرنا اور قربانی دینا انسان کو اچھا تو نہیں لگتا. تعلق بھی نہیں قائم ہوا اور مقرر بھی نہیں ہوا تو انسان کہتا ہے جادی جا پرا میں کیوں دیں میں نہیں. حقا علی المحسنین. یہاں احسان کا تقاضا ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بہرحال ہمیں ایک معاہدے کے اندر جوڑا تھا اور وہ معاہدہ کیا تھا؟ عقد کا معاہدہ، نکاح کا معاہدہ. ایک تعلق قائم ہوا تھا، اب وہ تعلق ٹوٹا ہے تو اس تعلق کی بھی پاسداری اور لحاظ کرنا چاہیے. اور آخر میں پھر فرمایا لا تنسوا الفضل بینکم. اور آپس میں جو احسان اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور نوازش والا معاملہ ہے نا اس کو بھولو نا. لوگوں کا تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے حالات کے اندر آ کے پھر بات بہت دور چلی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے دکھانے اور ایک دوسرے کو ملنے ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی احسان کا ذکر فرمایا. یہ احسان ایک تو انفاق کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا یہ لوگوں کے ساتھ احسان میں ظاہر ہوتا ہے. اصل میں ہوتا کس لیے یہ اس اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ اللہ کے ناموں میں سے المحسن بھی ہے. اللہ کے ناموں میں المحسن بھی ہے. ہمارے استاذ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آج وہ محدث مدینہ ہے ماشاءاللہ، شیخ عبد المحسن العباد، ان کا نام عبد المحسن تھا، محسن ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ سلامت رکھے. ان کا وجود جو ہے بڑا مسعود اور مبارک وجود ہے. تو المحسن جو ہے یہ اللہ رب العزت کے اسماء میں سے ایک نام ہے. اور احسان جو ہے اللہ رب العزت کرنے والے ہیں اپنی مخلوق کے ساتھ. ویسے بھی اللہ رب العزت نے اللہ کیسے احسن خلقہ اللہ سی احسن کل شیء خلقہ. اللہ رب العزت نے ہر چیز کی تخلیق جو ہے وہ احسان کے ساتھ فرمائی ہے اور اپنی مخلوق کے ساتھ بھی احسان کرنے والے ہیں اور احسان کو پسند بھی فرماتے ہیں. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. تو اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ایسی حالت میں یہ احسان کا تقاضا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی حقیقت بیان فرمائی حضرت جبریل کے سوال کے جواب میں
جب انہوں نے دین کے بارے میں پوچھا، یعلمکم دینکم، وہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے، تو اس کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو محبت جو ہے یہ کبھی تو اس کی کیفیت اپنی شدت اور اپنی جو مستولی ہونا ہے، طاری ہونا ہے، اور کسی چیز کے اندر جاگزی ہونا ہے، اس کے ساتھ ایسی بن جاتی ہے کہ ہر وقت دھیان ادھر ہی رہتا ہے اور وہی چیز دل میں اور ذہن میں سمائی رہتی ہے۔ کبھی تو یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہے کہ انک تراہ، اور دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، گردن چکائی جب چاہا گردن چکائی دیکھ لیا، جب چاہا گردن چکائی دیکھ لی، دل میں بستا ہے وہ جو محبوب ہے، انک تراہ، دل میں محبوب بستا ہے۔ ویسے تو یہ لوگ جو ہے نا ایسا کہتے ہیں کہ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹائی رب دلاں وچ رہندا، رب دلاں وچ رہندا۔ تو ان کا تو عام جو لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ دل کے اندر مکین ہوتا ہے اور حلول کا اور اتحاد کا ذہن رکھتے ہیں وہ، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ دل میں اس کا پیار ہوتا ہے، اس کی محبت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ محبت کرنے والی روح ہوتی ہے، اور روح کا مقام جو ہے وہ دل ہے، روح کا مقام دل ہے، دل کے اندر روح ہوتی ہے۔ اور دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کا اس طرح جاگزیں ہونا کہ انسان کی یہ کیفیت بن جائے کہ ہر وقت اسے اللہ ہی کا دھیان ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے، ذہن میں اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہے، اور جسم اور زبان جو ہے، زبان اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام کے ساتھ تر ہے، اور جسم جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے۔ اور عبادت جو ہے کبھی کرنے کا نام ہوتا ہے اور کبھی چھوڑنے کا نام ہوتا ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ عبادت جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک اطاعت اور ایک پرستش، غلامی۔ اطاعت اور غلامی یہ بھی عبادت ہوتی ہے محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، اور پرستش یہ بھی عبادت ہوتی ہے، پوجا کرنا، تعظیم کے مظاہر اور مراسم کو ادا کرنا، جیسے دست بستہ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دعا کرنا، اور قربانی دینا، نظر نیاز دینا، اس کا ذکر کرنا، اس کا نام لینا، اور محبت کے ساتھ اس کا نام لے کر اس سے لذت حاصل کرنا، یہ پرستش ہے، یہ پرستش ہے۔ اور اطاعت یہ ہے کہ انسان اس کا حکم مانے اور فرما برداری کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس چیز سے اس نے منع کر دیا ہے اس سے بچے۔ تو کرنے کے کام جو ہوتے ہیں یہ تو کچھ اوقات ہوتے ہیں جن میں انسان نے کرنے ہوتے ہیں، کچھ اوقات ہوتے ہیں جن میں انسان نے کرنے ہوتے ہیں، روزے رکھنے ہیں، اوقات ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، اس کا وقت ہے، نصاب ہے، کیفیت ہے، حج کرنا ہے، اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ کرنے کے کام جو ہے نا ان کا وقت ہوتا ہے۔ ایک کام وہ ہیں جو نہیں کرنے ہیں،
ایک کام وہ ہیں جو نہیں جو نہیں کرنے. یہ کرنے کے کام تو انسان وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، اور جو حکم ہو وہ کرتا ہے. اور سب سے زیادہ جو کرنے کا کام ہے وہ نماز کی پابندی ہے. حافظوا علی الصلوات والذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون. یہ کام ہے جو سب سے زیادہ کرنے کا ہے. ایک پڑھی اگلی کے انتظار میں لگ گئے، ایک پڑھی اگلی کے انتظار میں لگ گئے، اگلی کی تیاری شروع کر دی. تو یہ تو کرنے کے کام ہے. اور نہ کرنے کے جتنے فواحش ہیں، منکرات ہیں، مظالم ہیں، آثام ہیں، چاروں طرف پھیلے ہوئے، ان سب کو نہ کرنا، یہ عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے. اور کیسی عبادت ہے یہ؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس. سب سے بڑی عبادت یہ ہے. اور ان تعبد اللہ کا انک تراہ. جب انسان اللہ رب العزت کا حکم آئے تو انک تراہ ہو، تو پھر ہمارے جیسی سستی ہوتی ہے. اس کا بلاوا آ گیا ہے، اللہ اکبر، اور کہ انک تراہ وہ بلا رہا ہے کس کے لیے؟ اپنی ملاقات کے لیے، اپنی مناجات کے لیے. اذا صلی احدکم فانما یناجی ربہ فلینظر بما یناجی. وہ جو تیرا محبوب ہے، جو تیرے دل میں بستا ہے، کہ انک تراہ وہ تمہیں بلا رہا ہے، اور تو کہے اچھا دیکھا گے، تو ستا پہ آتے پر سیٹیاں ماری جائے. بندہ اپنے دل کا جائزہ لے، کیا اس دل میں اللہ کی محبت ہے؟ پتہ چل جاتا ہے. انسان دعوے کرتے ہیں ہم اللہ کی محبت کے، لیکن اللہ رب العزت نصیب فرمائے. محبت اور چیز ہے، دعوے اور چیزیں ہیں، محبت اور چیز ہے. بس تو انک تراہ. اور جب کوئی گناہ کا موقع آ جائے، اور جب کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، تو کأنک تراہ، اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا ہے. پتہ ہے انسان کو اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اسے دیکھ رہا ہے. بندہ سپاہی کو دیکھ رہا ہو تو اشارہ نہیں کراس کرتا، اس نے چلان کر دینا. کیمرہ لگا ہوا تو بندہ کہتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کا بندہ لحاظ کرتا ہے. جب تو اسے دیکھ رہا ہے تو پھر تو انسان نافرمانی نہیں کرے گا، محرمات سے بچے گا. اور فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا، اور وہ تمہیں پیار سے دیکھتا ہے. اللہ رب العزت تمہیں پیار سے دیکھتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے ساتھ بڑا پیار ہے، بڑا ہی پیار ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ غنی مطلق، اللہ غنی عن العالمین، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. اسے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی عبادت کی بھی اسے ضرورت نہیں، ہر چیز سے بے نیاز ہے. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. جب بندہ آتا ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، اللہ رب العزت سے ملنے کے لیے نماز میں، تو یتبشبش الیہ کما یتبشبش اہل الغائب بمجیئہ. اللہ تعالیٰ اس طرح خوش، بشبشہ کا معنی ہوتا ہے کھلنا، مسکرانا، چاہ چڑھنا، خوش ہونا. اللہ کو چاہ چڑھ جاتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں کہ میرا بندہ ہے. اللہ رب العزت بندے سے ایسا پیار کرے، اور بندہ جو ہے یہ اس کو محسوس ہی نہ کرے اپنے دل کے اندر. یہ کٹھور پن جو ہے نا، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، یہ اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ احسانی کیفیت جو ہے نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو مجاہدہ بھی کرنا چاہیے. اور اس مجاہدے کے اندر جو سب سے زیادہ معاون چیز ہے نا، وہ سورۃ المزمل پڑھے، اور سورۃ المزمل کی تفسیر پڑھے، اور قیام اللیل جو ہے اس کا اہتمام کریں. اور اصل محبت جو ہے نا وہ رات کو جاگتی ہے. اصل محبت جو ہے نا وہ رات کو جاگتی ہے. جس وقت دنیا سوئی ہوتی ہے نا، اس وقت جن کے دل میں محبت ہوتی ہے نا، پھر وہ جاگتے ہیں. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون.
ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہ صفات ہیں محسنین کی. اور اس میں کیا چیز ذکر فرمائی؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. عزیزوں، یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم. اور منہات عن الاثم، گناہوں سے بھی انسان بچتا ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی، سنن کی التزام کے ساتھ، سنن الرواتب کے التزام کے ساتھ نماز کی پابندی اور قیام اللیل کا اہتمام جتنا ہو سکے کچھ نہ کچھ ضرور اس کا التزام کریں. یہ اس احسانی کیفیت کو بہت جلدی اور بہت اونچے درجے تک لے جاتا ہے.